وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملکی ترقی کے لیے نئے انتظامی یونٹس کا قیام ناگزیر قرار دے دیا. کہا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہیں یا صوبے جو بھی نام دیں ہمیں اس طرف جانا ہوگا. جب تک سب ساتھ نہیں بیٹھیں گے ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. پاکستان کی پہلی اکنامک سمٹ سے خطاب میں کہا کہ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں یہ تباہ ہو چکا ہے. اس نظام میں مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک سسٹم کو ریسیٹ نہیں کریں گے. بہتری نہیں آئے گی. نوجوان اپنا حق مانگ رہے ہیں, میرٹ پر ملازمت چاہتے ہیں. یہ کوکروچ اگر اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز کو الٹ سکتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ اس کو کس طرح لے کے جائیں, کس طریقے سے لے کے جائیں, لیکن آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس, صوبے, اس کو جو مرضی نام دے دیں, اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر. آپ جب تک وہ نہیں لے کے جائیں گے, آپ جب تک آپ کے سارے چیمبر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے دھکے آپ لوگ کھا رہے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے, یہ آپ کو اپنے علاقے میں اویلیبل ہونے چاہیے. آپ لوگ آئیں گے, بات بھی کریں گے, سارا کچھ کریں گے. اسلام آباد ایک بڑا مصروف شہر ہے جہاں پہ ہزاروں قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی, یہ کام نہیں ہوگا. معروف وکیل اور رکن پاکستان بار کونسل احسن بھون نے انتظامی یونٹس بنانے سے متعلق کہا ہے کہ انتظامی یونٹس بنانا ہی بنیادی مسائل کا حل قرار دیتے ہیں. پاکستان کی پہلی اکنامک سمٹ 2026 میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 1 انتظامی یونٹس بنانے کی اجازت دیتا ہے. آئین کے تحت آپ کسی بھی علاقے کو وفاقی علاقہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور صوبوں کی حدود تبدیل کر سکتے ہیں. صوبوں کی حدود کی تبدیلی کے لیے صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت اور پھر پارلیمنٹ سے منظوری ضروری ہے. آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ پراپر نہیں ہے, جن کی نگہداشت کی نہیں جا سکتی. یہ کوئی سیکرٹ چیز نہیں ہے. یہ ہمارا آئین پاکستان اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چینج کر سکتے ہیں. آئین کا آرٹیکل 1 جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے آپ کی باؤنڈریز کو, آپ کے پروونسز کو, آپ کے فیڈرل ٹیریٹریز کو, اور وہی یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ فیڈریشن میں, فیڈریٹنگ یونٹ میں کسی کو فیڈرل ٹیریٹری یہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے آئین میں ایک میکنزم دیا گیا ہے. اسی طرح آئین کا آرٹیکل 239 یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کسی صوبے کی باؤنڈریز کو آلٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس صوبے کے جو اسمبلی ہے وہ 2/3 میجارٹی سے وہ ریزولوشن پاس کریں اور اسی میجارٹی سے آپ کی پارلیمنٹ میں کریں تو یہ صوبے بنائے جا سکتے ہیں. اس لیے آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے اور یہی آپ کے بیسک مسائل کا حل ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. الیکشن کا فیصلہ بیلٹ سے ہونا چاہیے, بلٹ سے نہیں. مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے مہاجرین کے مسائل ہیں, اگر ان کا ووٹ چوری ہوگا اور کسی کی جیب میں ہوگا تو ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بلاول نے حکومت سے ٹروتھ کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا. گارنٹی میرا لے لو, تیرا وفاقی حکومت کا الٹی گنتی تب سے شروع ہو جائے. تو نے میرے مینڈیٹ چوری کیا, تو نے میرے مینڈیٹ چوری کیا, میں آپ کے تخت کے لیے آ جاؤں گا. ایرانی پاسداران انقلاب نے اردن کی بیس پر 3 امریکی لڑاکا طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. سپاہ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی جزیرے کشم پر امریکی حملے کے جواب میں اردن کی بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. حملے میں امریکہ کے 3 F-35 طیارے تباہ, 3 امریکی لڑاکا طیاروں کو شدید نقصان پہنچا ہے. حملے میں دشمن کے افسران اور عملے کے افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں.
کہا کہ ہمارے خطے میں بچوں کو قتل کرنے والی فوج کے لیے کوئی جگہ نہیں. آخری امریکی قابض کو اسلامی سرزمین سے نکالنے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور اس سے پہلے امریکہ نے ایران پر نئے حملے کیے. سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ حملے پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے شروع کیے گئے. سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ کارروائی ایران کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں ایرانی حملوں کی کوشش کے جواب میں کی گئی. امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے آج کے حملے مکمل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی افواج نے پاسداران انقلاب کے درجنوں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں کمانڈ سینٹر، میزائل اور ڈرون کی تنصیبات، بحری نگرانی کے نظام اور دفاعی تنصیبات شامل ہیں. حملوں کا مقصد ایران اور اس کے اتحادیوں کے امریکی افواج، کمرشل جہاز رانی اور ہمسایہ خلیجی ممالک پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنا تھا. 28 جولائی کو پاسداران انقلاب نے امریکی افواج پر حملے کیے. تمام ایرانی میزائلوں کو روک لیا گیا. پاکستان نے امریکہ اور ایران پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر زور دیا ہے. فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں جاری ہونے کا بتایا. سعودی عرب پر حملے کی شدید مذمت کی اور عراق میں کارروائی کو حق دفاع قرار دیا. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ بحیرہ احمر اور آبنہ ہرمز کی صورتحال تشویشناک ہے. غیر ریاستی عناصر کے سعودی عرب پر حملے قابل مذمت ہیں. حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے. سعودی عرب کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کشیدگی میں کمی کا واحد راستہ مذاکرات اور سفارتکاری ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کویت کے ساتھ دفاعی تعاون معاہدے کی توثیق کا خیر مقدم کیا. کہا کہ پاکستان کے اردن اور بحرین کے ساتھ بھی مضبوط دفاعی تعاون موجود ہے. ضرورت پڑی تو اردن اور بحرین کے ساتھ نئے دفاعی معاہدوں اور تعاون سے آگاہ کیا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ پاکستان کی قیادت امریکہ ایران مستقل جنگ بندی کے لیے کوشاں ہے. جنگ بندی ہوگی تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آئیں گی، ورنہ IMF پروگرام میں رہتے ہوئے قیمتیں نیچے کم نہیں کر سکتے. وزیر پیٹرولیم نے مزید کہا کہ چند روز میں جنگ نہ تھمی تو صوبوں کے ساتھ مل کر ٹارگیٹڈ سبسڈی کا نظام دوبارہ لائیں گے. قیمت جو جائز ہے اس کے مطابق اگر آپ تیل یا ایندھن فراہم نہیں کریں گے تو اس کا بوجھ کسی نہ کسی کو اٹھانا پڑے گا. اگر IMF پروگرام کے اندر رہتے ہوئے آپ کے وسائل محدود ہیں تو قیمتوں کے بڑھاوے کے اندر ہی اس کا نظر آپ کو عوام کو آگے آئے گا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ یہ جنگ بندی کی طرف جو ہماری قیادت وزیر اعظم صاحب، فیلڈ مارشل صاحب کوشش کر رہے ہیں، یہ معاملہ کہیں جا کے تھمے گا تو قیمتوں کی گراوٹ کی طرف لے کے جائے گا. ادروائز یقیناً عوام کو تکلیف ہے، ہمیں اس کا احساس ہے. جس طرح شہباز شریف صاحب نے 130 ارب پہلے بھی استعمال کیے، آگے بند باندھنے کی کوشش کی اس طوفان کے، اس کے بعد صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام بنایا. اسی قسم کے نظام کو ایک دفعہ دوبارہ لے کے آئیں گے اگر یہ معاملہ چند دنوں میں نہیں تھمتا. گورنر سندھ نہال ہاشمی سے برطانیہ کی نئی ڈپٹی ہائی کمشنر ایلیسن بلیک برن نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں پاکستان برطانیہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور کھیلوں کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. برطانوی فٹ بال کلبز اور پاکستانی ٹیموں کے درمیان دوستانہ میچز کے موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں کو برطانوی فٹ بال سے جوڑنا کھیلوں کے فروغ کے لیے اہم ہے. برطانوی فٹ بال کلبز کے ساتھ کوچنگ پروگرامز اور یوتھ فٹ بال تبادلہ پروگرام وقت کی ضرورت ہیں. سندھ اور برطانیہ کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے. برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر نے پاکستان کی بندرگاہوں، زراعت، معدنیات اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا. کہا گورنر ہاؤس میں بچوں اور محروم طبقات کو مصنوعی ذہانت AI کی تعلیم دینے کے اقدامات قابل تحسین ہیں. ابھی آپ کو بتائیں گے آزاد جموں کشمیر کی مہاجرین کی نشست ویلی 4 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار یاسین نون کی انتخابی حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. سینئر پارلیمنٹیرین طاہرہ اورنگزیب کی رہائش گاہ پر اجلاس میں پولنگ کیمپس کے قیام، انتخابی ذمہ داریوں اور ووٹرز کی ووٹ پرچیوں کی تیاری کے حوالے سے امور پر غور کیا گیا. طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ پہلے مرحلے کی طرح آزاد کشمیر کے 2 دیگر مراحل میں بھی شیر جیتے گا. کوٹلی، میرپور اور بھمبر کے عوام نے نواز شریف اور مریم نواز کی کارکردگی کو ووٹ دیا. پنجاب حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے تمام سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. انتظامی PDA میں ریسکیو 1122، ستھرا پنجاب، کلینک آن ویلز،
فیلڈ ہسپتال، لائف سٹاک، زراعت اور دیگر متعلقہ حکام فیلڈ میں موجود ہیں۔ پنجاب حکومت کے ترجمان کے مطابق مرید کے شیخ پورہ، حکیم پورہ، فیروز والا، پٹھان کالونی اور دیگر سیلاب متاثرہ علاقوں سے متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں کشتیوں کے ذریعے متاثرین کو ضروری سامان سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین کو خوراک اور ادویات سمیت تمام ضروری سامان بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین CMI شعیب مرزا نے سیلاب متاثرین کو کھانے کی فراہمی کا جائزہ بھی لیا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری نے کہا کہ پاکستان لائٹس جوائنٹ وار کمیٹی کے لسٹڈ ایریا سے نکل گیا ہے، جس سے شپنگ لائنز پر عائد وار رسک انشورنس پریمیم اور اضافی سرچارج ختم ہوں گے۔ اخراجات کم ہونے سے درآمدات اور برآمدات کو فائدہ ہوگا، عالمی شپنگ کمپنی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ وزیر بحری امور نے کہا کہ یہ کامیابی وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن اور فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی رہنمائی سے حاصل ہوئی ہے۔ آج پاکستان اور اس کی سمندری حدود جوائنٹ وار کمیٹی کی لسٹڈ ایریا سے ہٹا دی گئی ہیں۔ اس فیصلے سے غیر ضروری وار رسک انشورنس پریمیم اور اضافی سرچارج میں کمی آئے گی، شپنگ اخراجات کم ہوں گے اور عالمی شپنگ کمپنیوں، تاجروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ اس فیصلے سے KPT، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ عالمی شپنگ کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ اہم تجارتی مراکز کی حامل ہوں گی، جس کی وجہ سے عالمی تجارت میں اضافہ، علاقائی تجارت، کارگو ٹرانزٹ اور ٹرانسشپمنٹ کے نئے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ پاکستان نے جنوبی کوریا کو ہاکی کے ٹیسٹ میچ میں شکست دے دی۔ پاکستان نے جنوبی کوریا کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ پاکستان کی طرف سے 2 گول سفیان جبکہ 1 گول ابوبکر محمود نے کیا۔ پاکستان کے جیولن تھرو رشد ندیم گلاسکو کامن ویلتھ گیمز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ رشد ندیم نے 78.63 میٹر دور جیولن پھینکا۔ ایونٹ میں سری لنکا کے رمیش تھارنگا 82.84 میٹر کی سب سے لمبی تھرو کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کے یاسر سلطان نے 71.42 میٹر کی تھرو کی، ٹاپ 12 ایتھلیٹ میں جگہ نہ بنا سکے۔ جیولن تھرو ایونٹ میں 12 ایتھلیٹس کے درمیان میڈلز کے لیے مقابلہ کل ہوگا۔ گلاسگو میں جاری کامن ویلتھ گیمز کے جیولن تھرو مقابلوں میں تمام ہی ایتھلیٹس مشکل میں دکھائی دیے۔ 3 تھروز پر مشتمل کوالیفائنگ راؤنڈ میں کوئی بھی ایتھلیٹ 84 میٹر کا اسٹینڈرڈ مارک حاصل نہ کر سکا۔ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے پہلی تھرو میں جیولن 78.63 میٹر دور پھینکا، جو ان کے فائنل تک رسائی کا سبب بنا۔ پاکستان کے یاسر سلطان نے 71.42 میٹر کی تھرو کی، لیکن ٹاپ 12 ایتھلیٹس میں جگہ نہ بنا سکے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں سری لنکا کے رمیش تھرنگا نے 82.84 میٹر کی سب سے لمبی تھرو کی۔ گریناڈا کے پیٹرز اینڈرسن نے 81.29 میٹر کی تھرو کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ جنوبی افریقہ کے ڈاڈ اسمتھ کی تیسری، انگلینڈ کے وین ایسٹ کی چوتھی اور بھارت کے نیرج چوپڑا کی 5ویں پوزیشن رہی۔ آسٹریلیا کے میک اینٹری نے 6ٹھی پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان کے ارشد ندیم 7ویں پوزیشن پر رہے۔ کامن ویلتھ گیمز کے جیولن تھرو ایونٹ میں 12 ایتھلیٹس کے درمیان میڈلز کا مقابلہ کل ہوگا۔ CCPO ڈاکٹر میاں سعید نے کہا کہ پشاور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں، جن کے دوران کئی دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے پاس جدید اسلحہ ہے، جس کے مقابلے میں پولیس کو بھی جدید اسلحے سے لیس کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی نیا جو ایک ٹرینڈ آیا ہے کہ دہشت گردوں کے پاس ڈرون کی ٹیکنالوجی بھی دیکھنے میں آئی ہے، ان کے پاس تھرمل ویپنز ہیں، ان کے پاس بڑا جدید اسلحہ ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جتنے بھی ہمارے چوکیات ہیں، جو سرحدی چوکیات ہیں، ایک تو ان کی فورٹیفیکیشن کرائی، اینٹی ڈرون گنز کا استعمال، سرویلنس ڈرونز ہمارے پاس آئے ہیں۔ ہماری CRD بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ان کے پاس بھی ڈرونز ہیں، ان کی کیپیبلٹی کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ تو ہم جب جوائنٹلی آپریشن کر رہے ہیں تو اس میں کئی دہشت گرد جو ہیں جو ان علاقوں سے آنے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے، اور کئی ایسے واقعات ہیں جن کو ہونے سے پہلے ہم لوگوں نے پریونٹ کیا۔ قسم کھیل ہے، اس کے اندر آپریشن ہو رہے ہیں لگاتار، اس میں کئی دہشت گرد ہیں، متعدد دہشت گرد ہیں، ان کو ڈرون کے ذریعے، پاک فوج کے پاس جو ڈرون ہے اس کے ذریعے نیوٹرلائز کیا۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے بتائیں، پہلے تو پروونشل گورنمنٹ کی الگ پالیسی تھی، اب کیا صورتحال ہے؟ افغان مہاجرین کے خلاف جو کہ انلیگل یہاں پر ہیں، ان کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔ تقریباً 2700 کے قریب جو ہیں ہم لوگوں نے افغان مہاجرین جو ہیں ان کو ناصر باغ کے جو ہولڈنگ کیمپ ہے وہاں پہ پہنچا، اور یہاں سے پھر ہم تورخم کے ذریعے ان کو ٹرانسپورٹ کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ PDM میں شامل جماعتیں مان گئیں کہ وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسز کی بھرمار کے خلاف 7 اگست کو ملک کے چوکوں، چوراہوں پر گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند کر کے احتجاج کیا جائے گا۔
حافظ نعیم الرحمان نے منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون عملاً ختم ہو چکی ہیں. دھاندلی کی پیداوار حکومتیں عوام کے لیے کچھ نہیں کرتی.